اما بعد، قابل احترام علماء کرام، اساتذہ کرام اور دیگر معزز حاضرین، عنوان جو مفتی ابوبکر صاحب نے متعین فرمایا تھا اس کے دو حصے ہیں میرے لیے جو متعین کیا تھا۔ ایک مدرسوں کا شعبہ حفظ و ناظرے کا نظام کیسے مستحکم ہو، اور دوسرے مالیات کا عنوان۔ جو نظام علامہ مفتی صاحب نے بھیجا تھا اس میں 10:20 سے 11:20 تک میرا وقت تھا، تو اسی لیے میں نے بہت اہتمام کیا کہ فجر اپنی مسجد میں پڑھے بغیر نکلوں، اور راستے میں فجر پڑھتے ہوئے ہم یہاں پہنچ گئے، اور تیز رفتاری سے بھی آئے تو 10 بجے ہی پہنچ گئے تھے۔ تو بہرحال یہ عنوان کے دو حصے ہیں۔ کوشش کروں گا کہ ضروری باتیں عرض کروں، ساری باتیں تو ہو نہیں سکتی ہیں، حسب توفیق عرض کروں گا، پھر اس کے بعد کچھ موقع ملے تو آپ حضرات پوچھ بھی سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس ایک گھنٹے میں یہ دونوں موضوع اور پھر ناظرے کا موضوع الگ ہے، قاعدے کا، ناظرے کا، حفظ کا، تو ساری باتیں تو نہیں آ سکتی ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ جو یاد آئے مجھے، میں اہم باتیں محسوس ہوں میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ نورانی قاعدے اور تجوید کی جو تعلیم ہے، تعلیم کوئی بھی ہو دنیا میں، عصری میدانوں میں بھی جتنی تعلیمیں ہیں ان سب کے اندر ایک مسلمہ چیز یہ ہے کہ، اور تعلیم میں ہی نہیں بلکہ زندگی کے مختلف شعبوں میں، ایک ہوتا ہے مقصد اور ایک ہوتا ہے وسیلہ۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں مقاصد اور کچھ ہوتے ہیں وسائل۔ تو ہر چیز میں اہمیت مقاصد کی ہوتی ہے، جو مقاصد ہیں وہ حاصل ہوں، اور مقاصد متعین ہوتے ہیں، وسائل بعض وقت الگ الگ ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ اور شریعت نے اکثر چیزوں میں گنجائش رکھی ہے کہ آپ وسائل کوئی بھی اختیار کریں، بعض چیزوں میں شریعت نے پابند کیا ہے کہ آپ وسیلہ دوسرا اختیار نہیں کر سکتے۔ جیسے نماز مقصد ہے، اور نماز کو بلانے کے لیے وسیلہ اور ذریعہ اذان ہے، لیکن آپ اذان کے علاوہ کوئی اور وسائل اختیار کریں نماز کے لیے بلانے کے واسطے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، گھنٹی بجانے کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ اذان کے علاوہ بھی اعلان کی اجازت نہیں دیتی کہ بھائی آپ اذان کے علاوہ لاؤڈ اسپیکر لے کے اعلان کرتے رہیں، آؤ بھائی نماز کے لیے آ جاؤ، جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ جیسے بعض گاؤں دیہاتوں میں یا بعض جگہوں پر لوگ اچھے جذبے سے کرتے ہیں مگر ناواقفیت سے کرتے ہیں، تو کچھ مخصوص چیزیں ہیں ایسی، باقی اس کے علاوہ شریعت نے بہت سی چیزوں میں، جیسے دعوت ہے، دعوت ہو، اصلاح کہیے آپ، دعوت کہیے، تبلیغ کہیے، دین کی اشاعت کہیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کہیے، تعلیم عقائد کہیے، اور تعلیم کا پورا وسیع عنوان، تو اس میں شریعت نے وسائل کو متعین نہیں کیا ہے، وسائل آپ کوئی بھی اختیار کریں۔ دین مقصود ہے، دین سیکھنے کے لیے وسائل بہت سارے ہیں، اور جو بھی جائز وسائل ہیں آپ سب کو اختیار کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی نورانی قاعدہ تجوید کی جو تعلیم ہے اس میں جو ہمارا مقصد ہے وہ ہے صحت کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا۔ اب طریقہ کون سا اختیار کیا جائے، بھائی آپ کو اختیار ہے، جس طریقے کو آپ مفید سمجھیں اور جس طریقے سے فائدہ ہو آپ اس کو اختیار کیجیے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں بھائی ہم کو طریقوں پہ کوئی اصرار نہیں ہے، ہم کو نتیجے پہ اصرار ہے بس۔ آپ اجتماعی پڑھاتے ہیں یا انفرادی پڑھاتے ہیں، ہردوئی والا طریقہ اختیار کرتے ہیں یا گجرات والا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اور عام طور پر ایسی بحثوں میں تو واٹس ایپ وغیرہ پہ دیکھتا ہوں کہ ایسے لوگ زیادہ غیر ضروری باتیں کرتے ہیں جو خود کسی کام کے نہیں ہوتے۔ تو ان سے پوچھو کوئی مکتب چلا رہے ہیں کیا آپ، اچھا کوئی مدرسہ چلا رہے ہیں کیا آپ، کوئی شعبہ چلا رہے ہیں کیا آپ، وہ کچھ بھی نہیں، کام کے نہیں ہوتے۔ ہر میدان میں آج کل واٹس ایپ وغیرہ پہ ایسے ہیں، اس میں بھی ہیں، غیر ضروری بحثیں کرتے ہیں۔ بھائی آپ کچھ کام کر رہے ہیں کیا، کام کر کے بتاؤ بھائی۔ تو طریقے پہ اصرار نہیں ہے، نتیجے پر اصرار ہے۔ مگر ہمارا جو بنیادی طور پر نہج ہے وہ ہردوئی والا ہے، ہمارے علاقے میں بھی عام طور پر رائج وہی طریقہ ہے۔
ایک کمی جو خاص طور پر ہمارے حیدرآباد اور اس کے اطراف میں فیض العلوم سے جڑے ہوئے اداروں میں ہوئی ہے، وہ ہے لہن کی، خوشی لہانی کی کمی۔ حالانکہ میں بتاتا ہوں کہ میں اب تو فیض العلوم میں ہی پیدا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے والدین، ہمارے والد صاحب اللہ کی توفیق سے فیض العلوم کے محقق اور بانی دراصل ہمارے والد صاحب علیہ الرحمہ۔ والد صاحب کی درخواست تھی پر فیض العلوم قائم ہوا۔ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب کے والد صاحب حضرت عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ صلاح پور تشریف لائے۔ ہمارے بڑے بھائی نے، ہماری بڑی بہن نے حضرت عبدالغنی صاحب علیہ الرحمہ سے پڑھا۔ فیض العلوم صلاح پور سے مشتیال آیا، مشتیال سے جنگاؤں آیا، جنگاؤں سے حیدرآباد منتقل ہوا فیض العلوم۔ تو ہمارے والدین اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد منتقل ہوئے۔ تو ہماری پیدائش حیدرآباد، ہمارے والدین کے حیدرآباد منتقل ہونے کے بعد ہوئی۔ تو ہم گئے، پیدا ہی ہوئے مدرسے فیض العلوم میں، حفظ کیا مدرسے فیض العلوم میں، مگر تعلیم میری دیر سے شروع ہوئی تھی۔ 9 سال کی عمر میں میری تعلیم شروع ہوئی، 14 سال کی عمر میں میرا حفظ ہوا تھا۔ تو بہرحال میرا حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی خاص عقیدت کا تعلق نہیں تھا، باوجود اس کے کہ میں فیض العلوم ہی میں پیدا ہوا تھا۔ اور پھر فیض العلوم کے بعد کچھ دارالعلوم حیدرآباد میں پڑھا، پھر ہتھورا گیا اور 6 مہینے رحمانیہ میں بھی پڑھا، پھر دارالعلوم حیدرآباد میں پڑھا، پھر ہتھورا گیا، پھر دیوبند سے فراغت، پھر ندوے سے فراغت۔ اور اس پورے عرصے میں میں ہردوئی چند گھنٹوں کے لیے گیا تھا، بس اس سے زیادہ نہیں، چند گھنٹوں کے لیے گیا، اس سے زیادہ میں نہیں گیا تھا۔ پھر دارالعلوم حیدرآباد میں مدرس بنا، 5 سال تک تدریس کی۔ وہاں کی تدریس ترک کرنے کے بعد میرا حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت اور اصلاح کا تعلق قائم ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ اس کے بعد ہردوئی گیا، میں جانے لگا زیادہ، ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے حسب توفیق۔ تو اس وقت میں نے دیکھا کہ ہردوئی میں خوشی الہانی کے ساتھ اذان دی جاتی ہے، مگر حضرت کے منشا کے مطابق دی جاتی ہے۔ خوشی الہانی کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے، مگر حضرت کے منشا کے مطابق پڑھا جاتا ہے۔ حضرت کا خاص منشا ہوتا تھا معروف پڑھنا، حضرت دوسری چیزوں کو نظر انداز فرماتے تھے۔ مخارج پر بہت توجہ اور معروف پڑھنے پر بہت توجہ، باقی اور دوسری چیزوں پہ اتنا زور نہیں تھا حضرت کا، مگر ان 2 چیزوں پہ مخارج صحیح ہوں، معروف پڑھا جائے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہاں پر خوشی الہانی کے ساتھ بھی قرآن پڑھا جاتا تھا، اذان دی جاتی تھی، مگر کچھ ہمارے مدرسوں میں ایسی کمی ہو گئی۔ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے مدرسوں کے بچوں کے اندر اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک صحت اور تجوید کا معاملہ ہے، تو ہمارا جو طریقہ تعلیم ہے، جس میں ابتدائی تختیوں میں اصل محنت کی جاتی ہے، اصل محنت نورانی قاعدے کی تختی نمبر 1 سے لے کے تختی نمبر 5 6 7 پہ ختم، اصل محنت پوری ہوئی ہے۔ تو میں بولتا ہوں بھائی ہر ایک کو اپنے مال کی خوبی بتانے کا اختیار ہے، باقی آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں، مگر ہمارے مال کی خوبی یہ ہے کہ جو ہمارے نہج پہ ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے نورانی قاعدہ اور پار عام، پھر اس کو پورے قرآن مجید میں کہیں ہا عین قاف کے لیے ٹوکنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے، بلکہ اس کی اردو کو نارمل کرنا پڑتا ہے کہ ترانے میں اتنا عین قاف نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، را کو یہاں پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اردو ہے یہ، عربی نہیں ہے یہ، تو اس کی اردو کو نارمل کرنا پڑتا ہے۔ باقی عربی میں وہ ایسا فارغ ہو جاتا ہے نورانی قاعدہ اور پارے عام پڑھنے کے بعد کہ پھر پورے قرآن مجید میں کہیں بھی اس کو ہا عین قاف کے لیے ٹوکنے کی کبھی نوبت نہیں آتی ہے۔ اور صحت مخارج سب سے اہم ہے، کیونکہ تجوید ہے ہی 2 چیزوں کا نام، مخارج صحیح ہوں اور وقف کہاں رکنا ہے یہ پتہ چلے۔ تصحیح الحروف و معرفت الوقوف، تجوید اسی کا نام۔ تو اسی وجہ سے ہم لوگ اساتذہ کی تصحیح کراتے ہیں، نورانی قاعدے میں اور نورانی قاعدے کی ابتدائی تختیوں میں محنت کرتے ہیں۔ ابتدائی تختیوں میں محنت جو کرنے کی ہے، ایک تو صحت مخارج کی، مخارج صحیح ہوں، صفات صحیح ہوں۔ جیسے غین ہے، غین ادا کریں گے آپ، مخرج سے ادا ہو رہا ہے، لیکن اس میں ایک استعلا کی صفت ہے، غین
تو غین میں اور غین میں فرق ہے. قاف قاف، قاف بولیں گے آپ استعلا نہیں ہے، قاف بولیں گے اس میں استعلا کی کیفیت ہے. تو مخارج و صفات صحیح ہو جائیں، شناخت پختہ ہو جائے. یہ دو کام ہیں جو ابتدائی تختیوں میں ہے. نورانی قاعدے کے اساتذہ کو یہ سمجھنا ہے. یہ دو محنت کے کام ہیں، رگڑائی ہے اس میں. اب ہم تو شہر میں ہیں، ہمارے پاس تو جو بچے آتے ہیں وہ اسکولوں سے پڑھے ہوئے آتے ہیں اور اچھے گھرانوں کے، اچھے پڑھائی والے، مگر سرپرستوں کو ہم بتاتے ہیں دیکھو بھائی یہ آپ کو نورانی قاعدہ اتنا سر کا ہی دکھ رہا، اور پھر اس میں 5 تختیاں بولے تو وہ اور اتنے ہی ہو گئے. مگر ہم سب سے زیادہ ٹائم اسی میں لینے والے ہیں، سب سے زیادہ ٹائم ہم اسی میں لینا. اس میں آپ جلدی نہیں کر سکتے، اس میں ہم محنت کرتے ہیں، اس میں رگڑائی کرتے ہیں. اب آپ بولیں گے اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھ لے رہا بچہ، آپ خالی ایک تختی میں رکھے ہوئے ہیں، بچے کو 2 تختی میں رکھے ہوئے ہیں. تو ہمارا اصل نورانی قاعدہ یہ شروع کی ہی تختیاں ہیں. لیکن کتنی مدت میں ختم کرتے ہیں ہم لوگ؟ جو ذہین بچے ہیں ان کے لیے میں مدت بھی بتاتا ہوں، کیونکہ بہت سے مدرسوں میں ہماری لاپرواہی کی وجہ سے بچوں کے 2-2 4-4 سال ناظرے میں لگ جا رہے ہیں. ذہین بچہ کتنی مدت میں پڑھے گا؟ ذہین بچے کے پڑھنے کی نورانی قاعدے کی مدت تقریباً 6 مہینے، تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے 6 سال. ناظرے کی تکمیل کب تک ہو سکتی ہے؟ ناظرہ پختہ ہو جائے 12 مہینے، 15 مہینے، 18 مہینے، یعنی سال سے لے کے 1.5 سال تک میں نورانی قاعدہ اور ناظرے کے کام سے فارغ ہو جانا چاہیے بچے کو، اگر ذہین بچہ ہے اوسط ذہانت والا. اگر اتنی مدت میں نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب بچے میں کمزوری ہے یا استاد کے اندر کمی ہے. تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ ابتدائی تختیوں میں صحت مخارج کی محنت، شناخت کی محنت، یہ 2 بنیادی کام ہیں. اس میں اگر آپ نرمی اور لاپرواہی کرتے ہیں تو آپ اپنا بھی خسارہ کر رہے ہیں کہ آپ کی بھی سر پھوڑی ہوگی، اور بچے کا بھی نقصان کر رہے ہیں کہ بعد میں جا کے بچہ اس میں ڈھیلا ہی رہے گا اور ہر وقت آپ کو اس کو ٹوکنا پڑے گا. شناخت کے اندر ایک بات بتا دیتا ہوں، جیسے شناخت بچے میں ہوئی نہیں ہوئی تو اس کے لیے گھما پھرا کے پوچھنا ہے. نورانی قاعدے پڑھانے والے اساتذہ سے درخواست یہ کروں گا کہ نورانی قاعدے میں طریقۂ تعلیم کی ہدایات کے کئی صفحے ہیں. نورانی قاعدے میں عام طور پہ ہم لوگ اس کو پڑھتے نہیں ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں، آپ طریقۂ تعلیم کی ہدایات ضرور ملاحظہ فرمائیں، توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں. میں نے ایک مرتبہ ایک بہت اچھے مدرسے کے صدر مدرس سے، جو تقریباً 15-20 برس صدر مدرس رہے اور حفظ ناظرے کے شعبے کے ذمہ دار تھے وہ، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے نورانی قاعدے کی طریقۂ تعلیم کی ہدایات کبھی پڑھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ بھی میں نے نہیں پڑھی. اس کو پڑھی ہے. اس کے بغیر بھی قاعدہ چھاپا جا سکتا ہے، مگر ہم لوگ اس کے بغیر چھاپتے نہیں ہیں قاعدہ، کیونکہ ان ہدایات کی اہمیت. آپ ان ہدایات کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ شروع سے بچے کو صرف لائن سے رٹانا نہیں ہے، بلکہ اس کی شناخت کی جانچ کرنا ہے آپ کو، گھما کے پھرا کے سوالات کر کے. اب دوسری تختی میں، پہلی تختی میں تو جو غیر مرتب حروف لکھے ہوئے ہیں نا، پہلے مرتب ہیں پھر غیر مرتب ہیں، یہاں ہو گئی مشق. پھر اس کے بعد دوسری تختی میں آئے. دوسری تختی کا امتحان کیسا ہوگا؟ میں نے ایک مرتبہ میٹنگ لیتے ہوئے پوچھا، ایک استاد نے کہا کہ میں نے طریقہ تعلیم کی ہدایات پڑھی ہیں. میں نے پوچھا دوسری تختی کا امتحان کیسے ہوگا؟ کہا الف یا الف کا نون سین تا عین یا نون، وہ ہے امتحان. میں نے کہا آپ نے نہیں پڑھی ہے یا نہیں سمجھایا آپ نے. دوسری تختی مکمل ہونے کے بعد بچے کی جانچ کی جائے گی. کہیں سے بھی قرآن شریف کا کوئی صفحہ نکال کے دیجیے آپ، اور اتنا نہیں ہو سکا تو نورانی قاعدے کی آگے کی تختیاں نکال دیجیے آپ. تختی نمبر 9 نکالیے، 10 نکالیے، 17 نکالیے، کوئی تختی نکالیے آپ، اور بچے سے بولیے جیسے الف یا الف کاف نون سین تا عین یا نون پڑھے نا ویسا پڑھو. یہ طیران ابابیلا والی تختی نکالے پڑھو. کیا یہ قا یا را الف الف با یا لام. بچہ اگر کہیں سے بھی اس طرح سے مرکب حروف پڑھ رہا ہے
تب دوسری تختی کا کام ہوا ہے، ورنہ بچہ پڑھتے پڑھتے دوسروں سے سنتے سنتے الف یا الف کاف نون سین تا عین یا نون اس کو خود بخود یاد ہو جاتا ہے، شناخت کچھ بھی نہیں ہوتی ہے۔ اب باقی اس پر آپ قیاس کر لیجیے اور چیزیں آگے کی ایک اور مثال بتا دیتا ہوں۔ تختی نمبر 6 میں گئے آپ نے بچے کو پڑھا دیا، بچے کا امتحان لیتے وقت ممتحنین کو بھی اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ اب آپ شناخت ہوئی نہیں ہوئی دیکھنا ہے، آپ وَإِذَا قُرِئَ میں وَإِذَا پہ کاغذ رکھ دیجیے آپ اور بچے سے بولیے پڑھو، تو بچہ پڑھے گا وَإِذَا قُرِئَ۔ ارے میاں وَإِذَا میرے کو تو نہیں دکھ رہا، تم کو کہاں دکھ رہا؟ تو بچہ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوتا ہے، سوچتا ہے۔ بعض بچے سمجھ جاتے ہیں پھر بولنے لگتے ہیں، بعض بچے نہیں سمجھتے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے رٹ لیا ہے، اس کو وَإِذَا الگ نہیں معلوم ہے، قُرِئَ الگ نہیں معلوم۔ فی جیدہا، فی پہ آپ کاغذ رکھ دیجئے، پڑھو، تو بچہ پڑھے گا فی جیدہا۔ ایسے ہی آپ تختی نمبر 10 میں 9 میں آپ ایک پہ لکھ دیجئے، آپ نارن حامیۃ، نارن پہ کاغذ رکھ دیجئے، آگے پڑھو، تو بچہ اگر حامیۃ فوری پڑھ رہا ہے شناخت پختہ ہو گئی اس کی۔ اگر نہیں پڑھ رہا ہے بچہ، نارن حامیۃ بھی نہیں پڑھ رہا ہے لیکن سوچ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے اندر شناخت اور پہچان نہیں پیدا ہوئی۔ نورانی قاعدے میں سب سے بنیادی کام ابتدائی 5-7 تختیوں میں صحت مخارج اور شناخت کی پختگی، شناخت کو گھما پھرا کے اس طرح کے سوالات سے جانچا جائے گا۔ اگر یہ 2 کام ہو گئے تو پھر نورانی قاعدے کا کام صحیح ہوگا اور آگے کا بھی پورا کام صحیح ہوگا۔ اور بنیادی نورانی قاعدہ جیسے میں نے کہا شروع کی تختیاں، باقی آگے قواعد تجوید ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پارے عام میں بھی شناخت پر توجہ رکھنا ہے، آپ کو ہجے کرانا ہے، آپ کو بچوں سے نکلوانا ہے۔ ہاسوٹ میں بہت اچھا مدرسہ ہے، وہاں پر نورانی قاعدے کی بھی اچھی تعلیم ہے، انفرادی تعلیم، کئی طریقہ کار ہیں وہاں۔ تو ابھی اساتذہ آئے بھی تھے پروگرام کے موقع پہ، اور میں چند سال پہلے گیا تھا، تو ان لوگوں نے بتایا تھا کہ ہم بچوں کو آخری منزل سے پڑھاتے ہیں اور بچے چند پاروں میں حفظ کے لائق ہو جاتے ہیں۔ تو وہ استاد آئے بھی تھے ابھی حیدرآباد، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اگر ہمارے درجے میں کوئی بچہ دوسرے بچے سے پوچھ کے سبق یاد کر رہا ہے تو پوچھنے نہیں دیتے ہم ایک بچے کو دوسرے بچے سے، ہم لوگ تو بچوں کو لگا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم بچے کو دوسرے بچے سے پوچھنے نہیں دیتے۔ کیا پوچھنا، تم ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، یہاں بیٹھو تم خود نکالو۔ تو پارے عام میں بھی یہ کام کرنا ہے، ورنہ بچہ کیا کرتا ہے، آپ نے اس کو سورہ فیل کا سبق دے دیا، بچہ جا کے دوسرے ساتھی سے یاد کر لیتا ہے، دوسرا ساتھی یاد کرا دیتا ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ بچہ رٹ کے آیا، آپ کو سنا دیا، شناخت کچھ بھی نہیں ہے بچے کو، شناخت کچھ نہیں ہے بچے۔ تو آپ یہ کام نورانی قاعدے میں اور پارے عام کی شروع کی چند صورتوں میں آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ حجے کروا کے بچوں سے نکالیں، آپ یہ ایک کام کر لیں تو انشاءاللہ آگے آپ کا کام آسان ہو جائے گا، بچے کی تعلیم کا معیار بھی اچھا رہے گا اور آپ کو بھی غیر ضروری بار بار محنت نہیں کرنا پڑے گا، بچہ خود پٹری پر لگ جائے گا۔ بات ذہن سے نکل جائے گی، ابھی تذکرے میں آئی تھی، ہاسوٹ میں دیکھنے کے بعد سے بھی میرا خیال تھا۔ پھر ایک رسالہ تصحیح اصول التحفیظ ہے، حافظ تجمل صدیق صاحب کا، آسام کے ہیں وہ، اور اس میں بھی میں نے پڑھا تھا، اور مختلف وجوہات سے بار بار میرا رجحان ہوتا رہا، میں اساتذہ سے بھی بولتا رہا کہ دیکھو بھائی میرا رجحان یہ ہو رہا ہے کہ ناظرے میں اور حفظ میں پہلے آخری منزل پڑھائیں گے، تو جزوی طور پہ چل رہا تھا، لیکن اب گزشتہ 1.5-2 سال سے ہمارے مدرسے میں، پورے مدرسے میں، ناظرے میں، حفظ میں پہلے آخری منزل پڑھانے کا معمول ہے۔ ہاسوٹ میں بھی ایسا ہی ہے، آخری منزل پہلے پڑھا دیتے ہیں۔ آخری منزل پہلے پڑھانے میں فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ آخری منزل میں مشکل الفاظ ہیں، جب بچہ آخری منزل کا ناظرہ پڑھ لیتا ہے تو پھر شروع کی منزلوں کو پڑھنا بچے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حفظ کرانے میں آخری منزل پہلے کرانے میں فائدہ یہ ہے کہ بچوں کی ایک خاصی تعداد ایسی ہے جو حفظ تکمیل نہیں کر پاتی، مکمل نہیں کر سکتے، مدرسہ چھوڑ دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے، ذہن کی کمزوری کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے۔
تو اگر بچہ نامکمل حفظ کر کے بھی گیا اور اس کو آخری منزل یاد رہی تو وہ فجر کی نماز کی بھی آسانی کے ساتھ امامت کر سکتا ہے، اس کو بڑی بڑی صورتیں اس کو یاد رہیں گی۔ اس وجہ سے اور اس کے فوائد ہم نے محسوس کیے، اور بعض بزرگوں کا کہنا تھا کہ آخری منزل اگر حفظ ہو جائے تو امید ہے کہ وہ بچہ آسانی کے ساتھ پورے قرآن مجید کی حفظ کر لے گا۔ اس وجہ سے آخری منزل کو ہم لوگ اپنا ناظرہ پڑھانے میں بلکہ حفظ میں بھی دونوں میں ہم آخری منزل کو ترجیح دے رہے ہیں۔ پہلے نورانی قاعدہ پارے عام، پھر اس کے بعد پارے 29 سے کوئی کرا دیتا ہے، کوئی سورہ قاف سے شروع کرا دیتا ہے، بہرحال سورہ قاف سے لے کر آخر تک پوری آخری منزل کرا دیتے ہیں۔ حفظ کے متعلق چند باتیں، فیض العلوم میں حفظ ہوا ہمارے استاد حافظ اسحاق صاحب مندظر لہو ہیں، جو ابھی بھی نائب ناظم ہیں مدرسہ فیض العلوم کے۔ حافظ صاحب ہمارے اصل استاد تھے۔ پھر میں نے جیسے بتایا فیض العلوم سے نکلے تو ادھر ادھر پڑھنے چلے گئے، پھر ایک لمبے عرصے کے بعد پھر فیض العلوم سے ہمارا انتظامی اعتبار سے رابطہ ہوا، تو مدرسے کے معاملات دیکھنے کو ملے، تعلیمی معاملات بھی۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو بھائی، دو باتیں ہیں جو میرے لیے بالکل نئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مدرسے میں اب اکثر ماحول یہ بن گیا ہے کہ اول وقت میں پہلے آموختہ کر رہے ہیں، سبق 5 سبق اخیر وقت میں ہو گیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جانچ کا لفظ میرے لیے بالکل نیا ہے۔ ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ہم جانچ کا لفظ نہیں جانتے تھے۔ استاد جتنا سنتے تھے رجسٹر میں وہ لکھا ہوا ہوتا تھا، چاہے پاؤ پارا سنے ہو، وہ پاؤ پارا لکھا ہوا ہوتا تھا کہ یہ استاد نے سنا ہے۔ یہ دو چیزیں میرے لیے بالکل نہیں، اور میں نے محسوس کیا کہ ان چیزوں کی وجہ سے تعلیم کے معیار میں کمی آئی۔ ایک قاری عبدالعزیز صفدر صاحب ہیں کشمیر کے، یہاں اور پڑوس کے دونوں ملکوں کے حفظ کے تقریباً تمام مدارس وہ چھان چکے ہیں، بڑے اور اچھے مدرسوں کو۔ یہی ان کا موضوع ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن مدرسوں میں بھی حفظ کی تعلیم اچھی ہے ان میں ایک چیز مشترک ہے، جتنے مدرسوں میں جو بھی مدرسے حفظ کے معیاری ہیں ان میں ایک چیز مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں پر سبق اور سبق سے ملے ہوئے پچھلے اسباق، جس کو آپ چاہے 5 سبق کہیں، چاہے پارے سبق کہیں، یا سبق سے پچھلا پاؤ پارا آدھا پارا، یا بعض جگہ 7 سبق کہا جاتا ہے۔ جن مدرسوں میں اس پر سختی ہے ان مدرسوں کا معیار تعلیم اچھا ہے۔ کہیں 5 سبق کے نام سے ہے وہ، کہیں 7 سبق کے نام سے ہے، کہیں سبق کے ساتھ پچھلا پاؤ پارا، کہیں سبق کے ساتھ پچھلا آدھا پارا، مختلف طریقے ہیں، آپ کوئی بھی نام رکھو اس کا۔ مگر جن مدرسوں میں بھی سبق اور سبق سے متصل گزشتہ اسباق کے معاملے میں سختی ہے، مضبوطی ہے، وہاں کا معیار تعلیم اچھا ہے۔ یہ مشترک چیز ہے، اور واقعہ یہی ہے، یہ اصل بنیاد ہے۔ یہ میں اکثر مدرسوں میں دیکھ رہا ہوں اب کہ آموختے کی خامی کا رونا رو رہے ہیں، مگر سبق 5 سبق میں جو مضبوطی ہونی چاہیے وہ مضبوطی نہیں ہے۔ یہاں ڈھیل کر رہے ہیں آپ، اور بعد میں آموختے کی خامی کا رونا رو رہے ہیں۔ فیض العلوم میں بھی میں نے کئی مرتبہ میٹنگ کی، اساتذہ سے بھی بات کی، اور میں نے کہا دیکھو بھائی، صحیح نہج نہیں ہے یہ، صحیح نہج یہ ہے کہ آپ سبق 5 سبق میں سخت ہو جاؤ، آپ مضبوط ہو جاؤ آپ اس میں۔ تو اب ہوا یہ کہ جب شروع میں بعض اساتذہ نے اس پر محنت شروع کی، اور یہ کہ سبق 5 سبق میں اگر غلطی ہے، کمزوری ہے تو سبق نہیں دے رہے، تو بچے بھی ناراض ہوئے، سرپرست بھی ناراض ہوئے، شکایتیں بھی آنے لگی، سرپرست بھی رجوع ہونے لگے کہ بھائی بہت ٹائٹ کر دے رہے ہیں، بچے کا سبق نہیں ہو رہا۔ تو مجھ سے ذمہ دار نے یہ کہا کہ بہت شکایتیں آ رہی ہیں، فلاں حافظ صاحب بہت ٹائٹ کر رہے ہیں سبق 5 سبق میں۔ تو ان کا منشا یہ تھا کہ ان حافظ صاحب کو سمجھایا جائے کہ اتنے ٹائٹ مت بنو، تھوڑے نرم ہو جاؤ۔ تو میں نے ذمہ دار سے یہ کہا وہ حافظ صاحب کو ٹائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جتنے لوگ سبق 5 سبق میں ڈھل رہے ہیں ان کو ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ماحول خراب کر رہے ہیں۔ بچے یہ بول رہے ہیں دوسرے ملک صاحبوں کے پاس نرمی سے ہو جاتا ہے، یہ ملک صاحب سبق 5 سبق میں بہت سختی کر رہے ہیں۔ تو گرفت یہ ملک صاحب کی کرنے کا نہیں ہے، گرفت وہ ملک صاحبوں کی کرنے کا ہے جو سبق 5 سبق میں ڈھیل کر رہے ہیں۔ اور چنانچہ ہوا یہ کہ ہم نے ان استاد کو موقع دیا کہ آپ بالکل اسی نہج پہ کام کریں،
تو 2-3 مہینے گزرنے کے بعد دوسرے درجوں کے بچوں کا پارا ختم ہوتا ہے، امتحان دینے میں کئی دن لگ جاتے ہیں، مگر ان کے درجے کے بچے کا پارا ختم ہوتا ہے، پارا ختم ہوتے ہی امتحان دے دیتا ہے بچہ، منزل ختم ہوتے ہی امتحان دے دیتا ہے بچہ، تو اس وقت اچھا نتیجہ اس کا ظاہر ہونا شروع ہوا۔ پھر ذمہ دار نے خود کہا کہ واقعتاً اب ایسا ہو رہا ہے کہ اب ان کے درجے کے جو بچے ہیں وہ پارا ختم ہوتے ہی امتحان دے دیتے ہیں، منزل ختم ہوتے ہی امتحان دے دیتے ہیں، جبکہ جہاں 5 سبق اور سبق میں ڈھیلا پن ہے وہاں کے بچے پارا ختم ہونے پہ کئی دن رکے ہوئے ہیں اور منزل ختم ہونے پہ کئی مہینے رکے ہوئے ہیں۔ یہ غلط طریقے تعلیم ہے ہمارا۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ حفظ کے شعبے میں 5 سبق کے اوپر مضبوطی کے ساتھ کام کریں، اس میں بچوں کو ڈھیل نہ دیں، اس سے آپ اپنا کام خراب کریں گے آپ۔ اور ایک تجربے کار استاد نے ایک بات بتائی اور واقعتاً بہت صحیح معلوم ہوئی مجھے، ہم بھی سیکھتے ہیں بھائی، آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں، آپ تجربات سے بتاتے ہیں ہم کو بہت ساری چیزیں، ہم کو یہ بھی ایک استاد نے بتایا اور بالکل صحیح بات معلوم ہوئی کہ اگر ہم سمجھیے کہ ڈھیلے پن کے ساتھ ہم نے اس کے 5-6 پارے کرا دیے، پہلی منزل ختم ہو گئی، پہلی منزل کا امتحان دینا ہے بچے کو، لیکن چونکہ ڈھیل کے ساتھ کرایا اب وہ منزل یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے مگر منزل یاد ہی نہیں ہوتی اس کی۔ اب اس کے نتیجے میں بچہ بھی نفسیاتی طور پہ پست ہمت ہو جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں حفظ نہیں کر سکتا، مگر ان استاد کا کہنا یہ تھا کہ یہ قصور بچے کا نہیں ہے، یہ قصور استاد کا ہے۔ اگر استاد 5 سبق کی مضبوطی کے ساتھ لا دے تو یہ ایک ساتھ 6 پارے یاد کرنے کا بوجھ اس کے اوپر نہ آتا، چاہے وقت کچھ زیادہ لگتا، 1-2 مہینے زیادہ ہو جاتے، مگر اس کا حفظ پختہ ہو سکتا تھا، اور اگر پختگی کے ساتھ حفظ ہوتا تو اس کا اعتماد بھی باقی رہتا، لیکن چونکہ انہوں نے ڈھیل اختیار کی تو اس کا اعتماد بھی اب کمزور ہو گیا کہ میں حفظ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہمارے غلط طریقے کو اختیار کرنے کا نتیجہ ہے یہ۔ اور بہت ساری باتیں ہیں مگر وقت، گھڑی دیکھ رہا ہوں میں، وقت تو ختم ہوتا جا رہا۔ اب ایک بات اور عرض کر دوں، وقت کے سلسلے میں میری بعض ویڈیو وغیرہ ریکارڈ بھی ہیں تعلیم وغیرہ کے سلسلے میں، آپ کو ملیں تو اور چیزیں سماعت فرما لیجیے۔ جیسے میں نے کہا کہ تجوید نام ہی ہے تصحیح الحروف و معرفت الوقوف کا۔ وقت کے معاملے میں ہم لوگوں کے ناظرے میں حفظ میں بہت کمیاں ہیں۔ لام الف کا نشان ہے اس لیے کہ نہ رکیں، مگر بہت سے بچے وہیں خاص طور پہ رکتے ہیں۔ اس لیے ایک استاد کو میں نے دیکھا، انہوں نے جہاں بھی لام الف بیچ میں تھا نا وہاں سب کو انہوں نے بال پین سے نشان زد کر دیا تھا، انہوں نے ہٹا ہی دیا تھا لام الف کو۔ بلکہ ایک جگہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک استاد لام الف جہاں پر ہے بیچ میں وہاں لکیر ڈال کے سبق دیے انہوں نے۔ لام الف ہے اس لیے کہ یہاں نہیں رکنا ہے، مگر استاد نے سبق ہی دیا وہاں پر جہاں لام الف بیچ میں لکھا ہوا ہے، مطلب استاد کو خود بھی شعور نہیں ہے۔ وقت کے معاملے میں واقعتاً میں آپ کو بتاؤں میرے اندر بھی بہت غلطیاں تھیں، میں اپنا اعتراف کرتا ہوں۔ میں نے برسوں خطبہ دیا، میرے خطبے میں بھی قرآن مجید کی تلاوت میں بہت بڑی غلطی تھی۔ میں نے تسہیل اصول التحفیظ جب پڑھی اور جب اس موضوع پہ میں نے توجہ دی، دوسروں کو بھی بولنا شروع کیا، تب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اب آپ کو مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں میں اپنی بھی چیز، مطلب کیا غلطی تھی میری جو میں برسوں کیا، خطبے میں کیا، باوجود اس کے کہ میں الحمدللہ معانی سے واقف ہوں، مگر توجہ ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں۔ وہ کیا ہے جو آیت پڑھتے ہیں نا ہم لوگ خطبے میں، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اب یہاں ہماری سانس ٹوٹ جاتی تھی وینہا پہ، تو یہ وقت کو بہت ہی نامناسب ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی، نہیں رکنا چاہیے یہاں پہ، یا تو عن الفحشاء پہ جا کے رکو، یا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى پہ رک جاؤ۔ لیکن یأمر بھی پڑھیں اور ینہا بھی پڑھیں، علماء اس کو سمجھیں گے اور باقی زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ یہ وقف نہایت ہی نامناسب اور غلط وقف ہے، مگر میں آپ سے بول رہا ہوں، دوسروں کی نہیں بول رہا ہوں، میں بول رہا ہوں میں نے برسوں غلطی کی ہے، یہ میں نے برسوں غلطی کی۔
تو معرفت وقوف کے معاملے میں ہمارے مدرسوں میں توجہ نہ کے برابر ہے، بالکل نہ کے برابر توجہ ہی نہیں ہے. ابھی تو جانا بھی نہیں ہے ہم لوگوں نے کہ یہ بھی کوئی اہم چیز ہے، حالانکہ تجوید نام ہی ہے معرفت الوقوف تصحیح الحروف، انہی دو چیزوں کا نام. تو ہم لوگ تھوڑی واقفیت بڑھائیں اس میں، توضیح الوقف وغیرہ کچھ رسالے ہیں وہ بھی پڑھیں تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ وقف کے سلسلے میں کیا قواعد ہیں. ایسے ہی تلاوت کے آغاز اور اختتام کے معاملے میں بھی بڑی غلطیاں ہیں. میں نے خود 15 صدری قرآن مجید میں حفظ کیا، اور یہ غلطی بھی میں نے برسہا برس کی، جتنے برس تراویح پڑھائے اتنے برس یہ غلطی کی. کیا غلطی؟ صفحے سے رکوع رکعت شروع کی، صفحے پہ رکعت ختم کی. یہ بالکل نامناسب ہے، وقف کے اصولوں کے خلاف ہے یہ بالکل. اب حافظ کو آسان لگتا ہے 20 رکعتیں 20 صفحے ہیں، صفحے سے شروع کرو صفحے پہ ختم کرو. لیکن علماء نکال کے دیکھ لیں، صفحے نکال کے دیکھ لیں، مضمون دیکھ لیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ وہاں وقف کتنا نامناسب ہے اور وہاں سے آغاز کتنا نامناسب ہے کئی جگہوں پر. اور اس چیز کی طرف توجہ مجھے ہوئی جب میں نے مفتی سبیل احمد صاحب دامت برکاتہم جو وانم باڑی کے ہیں، تشریف بھی لاتے رہتے ہیں، مفتی سبیل صاحب کا بھی ایک حفظ کے متعلق ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے. میں نے مفتی صاحب کے کتابچے میں جب پڑھا تب مجھے اس کا علم اور اس کا احساس ہوا کہ واقعتاً یہ چیز قابل توجہ ہے. مجھے بھی اس سے پہلے معلوم نہیں. مفتی صاحب نے اس میں لکھا کہ اگر 15 سطری قرآن شریف میں بھی حفظ کرایا جائے تو رکوع سے رکوع تک سبق دیا جائے، صفحے کا عادی بچے کو نہ بنایا جائے. صفحے کا عادی بنے گا تو صفحہ دماغ میں بھی بیٹھ جاتا ہے، لہذا صفحے کے اعتبار سے تراویح پڑھائے گا. اور بلکہ میں نے فرض نمازوں میں بھی بعض کے پیچھے نماز پڑھی میں نے، اور میں نے دیکھا کہ یہ بالکل بے جوڑ آغاز کر دیا انہوں نے. میں نے کہا یہ بے جوڑ آغاز کہیں، میں نے قرآن شریف نکالا تو واقعتاً صفحہ شروع ہو رہا تھا. میں نے پوچھا کہ 15 صدری میں حفظ کیا؟ ہاں 15 صدری. میں نے کہا بس اسی کی خرابی ہے. میں یہ نہیں بولتا 15 صدری میں مت کراؤ، کسی بحث میں مت پڑھو، مگر لازماً آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ اگر آپ 15 صدری میں بچوں کو حفظ کرا رہے ہیں، صفحے سے ہرگز سبق نہ دیں، رکوع سے رکوع تک کا سبق دیں. صفحے سے سبق دیں، رکوع سے رکوع تک کا سبق. یہ بہت اہم چیز ہے یہ. اور ایسے ہی ایک اور چیز ہے جس سے ہم لوگ بہت ناآشنا ہیں. جیسے میری مسجد میں بھی جو حافظ صاحب سناتے ہیں، اب میں نہیں سناتا کئی برس سے، نائب امام صاحب سناتے تھے، پھر ایک اور حافظ صاحب سناتے ہیں. اب جو حافظ نوجوان سناتے ہیں وہ سعودیہ میں رہے ہوئے ہیں، اور سعودیہ میں انہوں نے حفظ کیا ہے تو حیدرآباد ہی کے ہمارے محلے کے ہی. اب تراویح سناتے ہیں، مگر آپ دیکھیے پارے 15 پہ اگر ختم ہو رہے، 3 پارے اگر پڑھا رہے ہیں تو پارے 15 پہ 3 پاروں کے حساب سے ایک دن تراویح ختم ہوتی ہے نا. تو خود میں ہمارے مدرسے کے بچے بھی نیچے 3 پارے سناتے ہیں، وہ بھی غلطی کرتے ہیں. کیا غلطی کرتے ہیں؟ پارے 15 پہ ختم پہ آخری آیت پہ رکتے ہیں، مگر کوئی عرب. اور جیسے ہمارے پاس پڑھانے والے حافظ صاحب جو جدہ میں حفظ کیے ہوئے ہیں، وہ پارے 15 کی آخری سطر تک بالکل نہیں پڑھیں گے. آخری رکعت میں جہاں رکوع ہے وہاں پر رک جائیں گے، اور دوسرے دن پڑھیں گے فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینہ سے. اور بلکہ بہتر وقف وہاں پر یہ ہے کہ کہاں سے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ، یا تو وہاں سے شروع کیا جائے یا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ سے شروع کیا جائے. سب سے بہتر تو یہ ہے، یعنی آپ پارے 15 ختم کر رہے ہیں تو یا تو آپ پارے 15 کا اختتام آپ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ سے پہلے کر دو، اور اگلے دن پارے 16 پڑھنا ہے تو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ سے پڑھو. یا پھر یہ کہ آپ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ تک چلے جاؤ، پارے 16 کا بھی ایک صفحہ پڑھ لو اور اگلے دن وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ سے پڑھ لو. لیکن قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، علماء ہوں حفاظ ہوں ترجمہ مطلب معنی نکال کے دیکھ لو، وہاں سے آغاز بالکل بے جوڑ ہے. پارے 21 ختم ہوتا ہے، پارے 22 شروع ہوتا ہے. کیا پڑھتے ہیں؟ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. مگر کوئی عرب حافظ، عرب میں حفظ کیا ہوا حافظ وہاں سے نہیں پڑھے گا
وہ پڑھے گا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا سے مضمون وہاں سے شروع ہوتا ہے، مضمون ومن یقنط سے شروع نہیں ہوتا ہے۔ پارے 5 والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، علماء ہیں نائب فاعل ہے، فعل مجہول کہاں ہے اس کا عامل کہاں ہے اصل؟ حرمت۔ مضمون والمحصنات سے نہیں شروع ہوتا، اور کوئی عرب نہیں پڑھے گا، آپ کو میں بتاتا ہوں کوئی عرب نہیں پڑھے گا ایسا، وہ پڑھے گا حرمت علیکم امہاتکم سے پڑھے گا، والمحصنات سے نہیں پڑھے گا۔ میں نے ابھی سبیل الفلاح میں بھی بیان کیا یہ، تو بعد میں لوگ سوال میں پوچھنے لگے کہ پھر یہ پاروں کی تقسیم کیوں ہے؟ یہ پاروں کی تقسیم صرف مقدار کے اعتبار سے تقسیم ہے، باقی آپ کی تلاوت کے آغاز اختتام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ رکوع سے متعلق ہے، اس لیے آپ رکوعوں کا اہتمام کیجیے۔ اور 5 وقت کی نمازوں میں بھی بعض حفاظ ابتدا انتہا میں بڑی غلطیاں کرتے ہیں، مختلف جگہوں سے بھی پڑھنا جائز ہے۔ مفتی سلمان صاحب منصور پوری کی سوال جواب کی ایک نشست ہوتی ہے اتوار رات میں 10:30 11 بجے، تو اس میں نے سنا مفتی صاحب نے بھی کہا کہ دوسری جگہوں سے بھی پڑھنا اس کے لیے جائز ہے جس کو معنی مطلب کی واقفیت، اس کا شعور ہو۔ جیسے میں تھوڑے دن پہلے بال نگر کے پاس ایک مسجد میں نماز پڑھا، موقع بھی نہیں تھا، عشاء کے بعد مجھے جلسے میں جانا تھا، تو میں امام صاحب سے مل بھی نہیں سکا، ورنہ بولتا نوجوان تھے وہ۔ انہوں نے تلاوت کہاں سے شروع کی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد؟ وَلَضَّالِّينَ آمین كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ۔ اب علماء دیکھ لیں كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ سے کیا ہے بھائی؟ کم سے کم پیچھے کی ایک چھوٹی آیت پڑھتے وہ تو بھی مضمون جڑ جاتا۔ وَفَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، کم سے کم فما لہم سے پڑھ لیتے۔ ابھی میں نے 2 دن پہلے ایک جگہ نماز پڑھی، حافظ بھی ہیں عالم بھی ہیں، انتقال ہوا تو انا للہ و انا الیہ راجعون والی آیتیں پڑھتے ہیں نا، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اکبر۔ بھائی ایک سطر اور پڑھ لیتے مضمون پورا ہو جاتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ سے شروع ہو رہا ہے مضمون، اور یہ ہے کہ جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی ہیں وہ بندے جن پر ان کے رب کی رحمتیں ہوتی ہیں اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو صرف ایک سطر میں أُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ پہ جا کے مضمون پورا ہو جائے گا، مگر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پہ اللہ اکبر ہو گیا۔ تو بولنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہم لوگوں کے شعور میں بہت کمی ہے۔ آیت کے درمیان میں رکنے کے لیے بھی وقت کے قواعد ہیں، اور اسی طرح سے تلاوت کے آغاز اور اختتام میں بھی وقت کے قواعد ہیں، اور سب سے موٹی بات جس کا کم سے کم لحاظ تلاوت کے آغاز اختتام میں رکھنا چاہیے وہ ہے رکوع کا اہتمام، صفوں کا اہتمام نہیں۔ اور اگر آپ ایک رکوع کو 2 ٹکڑے کر رہے ہیں تو معنی سے یا تو واقفیت ہونی چاہیے یا کسی واقف کار آدمی سے آپ واقفیت حاصل کر لو کہ مضمون کا آغاز اور اختتام کہاں پر ہے۔ بس بہت ہو گئی بات، اب کوئی سوال آپ کرنا چاہیں کریں، باتیں تو بہت ہیں میرے پاس مگر 2-3 گھنٹے گزر جائیں۔ فرمائیے۔ ہاں ہاں، بعض بچے کمزور ہیں تو اس رکوع کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیجئے، مگر صفحے کے اخیر پہ نشان سبق کا مت لگائیں۔ رکوع کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیجئے، بالخصوص لمبے رکوع ہوں تو ان کو 2 حصے میں تقسیم کر دیجئے، مگر بچوں کو اس کا عادی بنائیے کہ ان کے ذہن میں رکوع بیٹھے صفحے کے بیٹھے۔ اور فرمائیے، بے تکلف کیجیے، سوال آپ کھڑے ہو جو آپ کے ذہن میں ہو پوچھیے۔